اختیار ولی صاحب کیا مسئلہ ہے؟ کوئی اتنی اہم معاملے پہ پالیسی سٹیٹمنٹ ٹویٹ کرنے سے پہلے اگر اتحادی کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں لیا جائے وہ آپ نہیں لیتے، اور یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ یہ پاکستان کا ایک سرکاری موقف اور سٹیٹڈ ایک پالیسی رہی ہے، تو پارلیمان میں نہیں آنا چاہیے تھا پہلے اس کو وزیر اعظم کی ٹویٹ سے پہلے؟ پارلیمان میں تو بات تب آتی ہے یا اتحادیوں کو آن بورڈ تب لیا جاتا ہے جب کوئی آپ کی پالیسی میں چینج آتا ہے۔ میرے خیال میں اب ہمارے اتحادیوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے اور ہمارے اپوزیشن والوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جو بھٹو کی پالیسی تھی، جو نواز شریف کی پالیسی تھی، جو پاکستان کی پالیسی تھی، وزیر اعظم شہباز شریف اسی پالیسی کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اسی کو کیری کر رہے ہیں۔ ٹو نیشن تھیوری کی بات ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بات ہوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی نئی بات ہم نے کی ہو تو پھر آپ کو ضرور آن بورڈ لیں گے، پھر پارلیمنٹ کو بھی آن بورڈ لیں گے۔ اس وقت تو میرے خیال میں یہ فلسطین کا مسئلہ جب بھی ہوتا ہے، اس پہ ہمارے یہ پولیٹیکل دکانیں جو ہیں لوگ وہ کھول دیتے ہیں۔ ہر بندہ پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں آ جاتا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے خدشات اور کنٹینشنز کا اظہار شروع کر دیتا ہے۔ ابھی کچھ ہے نہیں، ابھی کچھ ہوا ہی نہیں، ابھی تو ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے، اور پاکستان کی پوزیشن اب وہ اللہ تللہ والی نہیں ہے کہ مطلب آپ کو کوئی گنتی میں بھی نہیں رکھتا۔ اب تو آپ الحمدللہ ڈیسیجن میکنگ میں بیٹھتے ہیں، اب تو آپ کی پوزیشن مسلم امہ میں بھی چینج ہو چکی ہے، جو ڈائنامکس ہیں اس خطے کی وہ بھی چینج ہو چکی ہیں، اور الحمدللہ آج آپ پہلے سے کئی گنا تو زیادہ بڑھ کے یہ جو بدلتے حالات ہیں۔ ہیں اس میں آپ لوگ جو ہیں ان بدلتے حالات کے آپ کو لگتا ہے کوئی تقاضے بدل رہے ہیں، تو اس پہ پھر آپ چاہیں گے کہ پارلیمان کو آن بورڈ لیا جائے؟ جو بھی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے کسی سے پیکٹ ہوتا ہے۔ ایک بات تنزیلہ میں بڑے سادہ الفاظ میں اور لاؤڈ اینڈ کلیئر آپ کو بتا دوں کہ ٹو نیشن تھیوری کے علاوہ کوئی آپشن زیر غور نہیں ہے، ٹھیک۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جو حل فلسطینیوں کو پسند ہوگا، انہیں قابل قبول ہوگا، وہ ہمیں بھی قبول ہوگا۔ جی اختیار ولی صاحب نے تو بات ختم کر دی ہے۔ جی اس کے علاوہ تو کوئی دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں نہ انڈر ڈسکشن ہے، ٹھیک نہ انڈر کنسیڈریشن ہے۔ تو اگر کسی نے ویسے ہی اپنی دکان گرم کر کے ہر مال 2 روپے بیچنے والے نعرہ لگایا ہوا ہے، لگائی رکھی۔ آج جن کو فلسطین کا ذکر کرتے ہوئے نا اور کہتے ہیں اتنا ویسے انہوں نے نوحہ کنا ہے، میں پی ٹی آئی والوں کی بات کر رہا ہوں، ان کو تو سب سے پہلے بولے کہ جا کے ذرا اپنے لیڈر سے، جو جیل میں بیٹھ کر کسی کی تعریف بھی کر سکتا ہے، تنقید بھی کر سکتا ہے، لیکن فلسطین کے حق میں ٹویٹ نہیں کر سکتا، ان کی جرت ہی نہیں ہے کہ یہ کر سکیں۔ اور ماضی میں ان کا فلسطین پہ کیا سٹانس رہا ہے، انہوں نے نیتن یاہو کے متعلق کب لب کشائی کی ہے، وہ چیزیں ذرا دکھا دیں۔ تو آج ہی کوئی بات کرے تو ہم اس کو کوئی وزن دیں گے یا اس کی کوئی اہمیت ہوگی، تو خود تو آپ کچھ کر نہیں سکتے اور دوسرے جب کچھ کرتے ہیں۔ انفیکٹ یہ اتنے سیڈسٹ، اتنے بغض میں مبتلا لوگ ہیں، اتنے کینہ پرور لوگ ہیں کہ پاکستان نے جو عزت کمائی ہے پوری دنیا میں، پوری امہ میں، وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ یار ہم تو جیل میں تھے، انہوں نے جنگ بھی جیت لی، ہم جیل میں تھے، انہوں نے بی ایل اے کو بھی بیٹ کیا، انہوں نے ٹی ٹی اے کو بھی بیٹ کیا، یہ اکانومی بھی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو رہی ہے، گرو کر رہی ہے، پاکستان کی سمت بھی، دنیا آج پاکستان کے گیت گا رہی ہے اور ہم اس میں کہیں ہیں نہیں۔ تو یہ ان کو تو ویسے ہی جو ہے پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں لاحق ہوگی۔ اگلے اب میں ایک بات بتاؤں، ایک سیکنڈ، جی وزیر اعظم شہباز شریف کے ٹویٹ میں اگر کوئی ایسی بات لکھی ہو کہ جو فلسطین کے خلاف ہو اور وہ نیتن یاہو یا اسرائیل کے حق میں ہو، تو پھر میں اس پہ کوئی بات کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی اپنی مرضی کی آیتیں پڑھتا ہے، اگر کوئی آدھی آیتیں پڑھتے ہیں جو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ولد والین تک یہ جانتے رہیں گے، امر بالمعروف کا ذکر کرتے ہیں، نہی عن المنکر کی بات یہ کرتے نہیں ہے، مذہبی ٹچ دینا، جھوٹ بولنا، فضول میں یہ اور طرف چلے جائے گی بحث۔ 1 کروڑ نوکری، میں ایک بات کروں، ویسے مطلب میں واپس ہوں بریک کے بعد میں بریک سے پہلے وہاں پر آئیے، وہاں پہ رہیے اس نقطے پر جو ہے۔ کل کا واقعہ چلے، میں سمجھتی ہوں کہ پولیس والے گئے پریس کلب کے اندر، اس کے اوپر آپ لوگوں نے معافی مانگ لی ہے غیر مشروط، اور اس کی مذمت بھی کی ہے، اور صحافتی تنظیموں
کو یہ بھی کہا ہے کہ جو وہ فیصلہ کریں گے اس پہ عمل درآمد کرانے کی کوشش ہوگی. اور آج جو ہے آپ نے دیکھا کہ ملک بھر میں صحافتی تنظیموں نے اس پہ احتجاج بھی کیا ہے. لیکن بات صرف کل کے واقعے تک نہیں نظر آ رہی. ایسے لگتا ہے صحافتی تنظیموں کے جتنے بھی مشترکہ بیانات آئے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ ہم صحافت کریں یہاں پہ. میرے خیال میں یہ تو جس نے بھی بیان دیا یہ اب زیادتی ہے، کیونکہ کل وزیر اعظم صاحب تو خود ملک سے باہر تھے اور جو انفارمیشن منسٹر تھے وہ بھی باہر تھے، لیکن اس کے باوجود کوئی سستی نہیں برتی گئی. مطلب سارے دوست ایک ساتھ بھاگے ہیں کہ یار پریس کلب کے ساتھ وہاں پہ صحافیوں کے ساتھ جو ہوا یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اب پولیس کی انتظامی ڈیوٹی، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پولیس اور اس کی جہاں پہ حرکت میں آنا ہوتا ہے وہ کتنی جلدی حرکت میں آتے ہیں، جہاں پہ حرکت میں نہیں آنا ہوتا وہاں پہ کتنی یہ تیزی دکھاتے ہیں. اب اس کو میرے خیال میں اگر آپ نون لیگ سے جوڑ دیں تو یہ بڑی زیادتی ہوگی. آپ نہیں، مطلب کوئی بھی اس سے جوڑ دے تو یہ زیادتی ہوگی. آپ لوگ چاہیں گے کہ جو جینوئن مطالبات ہیں ان کے حل کے لیے آپ لوگ فیسیلیٹیٹ کریں اس پورے پروسیس کو. ظاہر ہے وہاں پہ گورنمنٹ ہے اور اس گورنمنٹ کے خلاف یہ احتجاج ہو رہا ہے، لیکن وفاق کیونکہ اب وہاں پہ ثالثی کی کوشش کر رہا ہے تو وہ کوشش کتنی پائیدار ہونی چاہیے کہ بار بار اس طرح کے معاملات نہ آئیں سامنے. بیفور آئی کمنٹ اوور کشمیر ایشو، میں یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا امریکہ کے کہ پرائم منسٹر جو ہے تو وہ کامیاب دورہ کر کے آئے ہیں، تو میرے خیال میں ان کو یہ دورہ کامیاب نہیں لگتا جس میں انڈیا کا ٹیرف 50 پہ پہنچ گیا ہے اور آپ کا ٹیرف 19 پہ آ جاتا ہے. دورے سے پہلے تھا وہ. ان کو میرے خیال میں یہ شاید اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ یہ پہلی دفعہ تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کشکول نہیں تھا. آپ ان سے کوئی بجٹری ریلیف نہیں مانگ رہے تھے، آپ نے ان سے کوئی فنڈز نہیں مانگے، آپ نے ان سے جہاز نہیں مانگے، میزائل نہیں مانگے، ہتھیار نہیں مانگے، اس کے پرزے نہیں مانگے، بلکہ پہلی دفعہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں آپ امریکی پریزیڈنٹ کے ساتھ برابری کی بنیاد پر بیٹھے تھے. ان کو وہ دورہ، ان کے لیڈر جو تھا وہ جب آیا تھا کہتا ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں 92 کا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. اور اپنا پتہ چلا کہ یہ ورلڈ کپ جیتنا کس کو کہہ رہے تھے کہ جی میں نے اپنا ورلڈ بینک جو ہے جو اسٹیٹ بینک ہے یہ میں نے ان کو گروی رکھوا دیا ہے، جو یہ موٹر ہے یہ میں نے گروی رکھوا دیے ہیں، گوادر پورٹ میں نے بیچ دیا ہے، ایئرپورٹس میں نے ان کو فروخت کر دیے ہیں. یہ اس کو اچھا اور کامیاب دورہ سمجھتے ہیں. اور جو اس وقت چائنا اور امریکہ کو ساتھ لے کے چل رہا ہے یہ اس کو دورہ اچھا نہیں لگ رہا. جو سعودیہ اور ایران کو ایک پیج پر لا کے ڈپلومیٹیکلی پوری دنیا میں معترف ہو رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف، یہ دورہ ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ذرا مجھے کوئکلی میں بتاتا ہوں کشمیر کا ایشو جو ہے تو دیکھیں پہلے بھی ہم نے اس کو بڑا پیسفلی اور ٹیکٹفلی ڈیموکریٹکلی ہم نے اس کو ریزولو کیا تھا. ہم اب بھی چاہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ 38 اس کا جو نکاتی ایجنڈا تھا، چارٹر آف ڈیمانڈ تھا، وہ ساری چیزیں ہم نے 36 اس میں ایکسپٹ کر لی گئی تھی. 2 چیزیں ایسی تھی جس میں لیجسلیشن کی ضرورت تھی اور اس وجہ سے وہ چیزیں ابھی فی الحال ہو نہیں سکتی تھی. لیکن وہاں پہ کچھ لوگوں نے بڑی زیادہ جلد بازی سے کام لیا اور وہ ریاست کے خلاف اور حکومت کے خلاف انہوں نے نعرے لگا دیے. صحیح ہے، تو اب آپ حل کرنے کی کوشش کر لیں گے آپ؟ ہاں بالکل کریں گے، بالکل کریں گے. لیکن اس میں ساتھ ہی ساتھ کچھ انفارمیشن ملی ہے کہ وہ قوتیں جو 9 مئی میں انوالو تھی، وہ قوتیں جنہوں نے پاکستان میں اس طرز کا فساد برپا کیا تھا، دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو وہاں پر انوالو نہیں ہیں. اگر ہوئے تو انشاءاللہ وہ بھی کورٹ آف لا میں اور وہ عدالت میں ان کو کھڑا کریں گے اور ان کو بھی سزا ملے گی کہ جہاں پر ان کو شرارت کی، بغاوت کی اس کا موقع ملتا ہے، یہ کوئی موقع ہاتھ سے ضائع نہیں جانے. پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، مختلف رہنما، میں ندیم افضل چند صاحب کا نام لے لیتی ہوں، وہ تو کہتے ہیں جی کہ مریم جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں اپنے اس لب و لہجے سے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اتحادی ہیں، اگر وہ ہٹ جائیں گے تو آپ کی حکومت ڈگمگا جائے گی. تو کیا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں مریم بی بی کو کہ وہ جو ہے وہ اپنا لہجہ صحیح رکھیں اور اس طرح کے لہجے میں بات نہ کریں؟ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن جو کام سلیم حیدر صاحب نہیں کر سکے تھے
गवर्नर साहब जो मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कोई अपोजिशन में थोड़ी बैठी है। चारों सूबों में उनकी हुकूमत है, इस मुल्क में मरकज में उनकी हुकूमत है, सिंध में हुकूमत है, बलूचिस्तान में हुकूमत है, पंजाब में गवर्नर हाउस में बैठे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर हाउस में बैठे हुए हैं, कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर और सेनेट में एज ए चेयरमैन बैठे हुए हैं, प्रेसिडेंसी में इनका प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, इसके अलावा 20 का प्रोग्राम ये खुद चला रहे हैं। तो ये तो नहीं कह सकते कि मतलब हम हुकूमत नहीं है या हम अपोजिशन में। लेकिन तो आपको नहीं लगता कि लहजा जो है वो नंबर बेहतर टू, हो सकता है? मैं बताता हूँ जी। जो जैसे ही ये हुकूमत बनी तो सलीम हैदर साहब बगैर, जो गवर्नर पंजाब हैं मोहतरम सलीम हैदर साहब, उन्होंने पहले ही महीने जो है तो निश्तरबाजी और नेजाबाजी शुरू कर दी थी। हमें नहीं पता था कि ये एजेंडा किसका है। ये आई होप, मुझे यकीन है कि ये बिलावल साहब ने उनको नहीं कहा होगा, ये जरदारी साहब ने नहीं कहा होगा, और अगर कहा है तो फिर तो उसमें तो दूसरी बात ही नहीं हो सकती। और इस एजेंडे की समझ भी फिर हमें तो नहीं आती, पता नहीं इनका एजेंडा फिर क्या है। जहां तक बात है फिर इनके हसन मुर्तजा साहब भी बोलते रहे गुड फॉर नथिंग। भाई पॉलिटिकल स्पेस आपको हम क्या देंगे? पॉलिटिकल स्पेस तो आपको पब्लिक देती है, आपकी अपनी जो पार्टी होती है उसने गेन करनी होती है इलेक्शन में जितनी। लेकिन सर अब आप मामलात बेहतर करेंगे या यही कहते रहेंगे एक दूसरे अगर आप मुझे बोलने थोड़ा सा दे दें तंजीला। जी जी। जो अपने चौधरी एतजाज हसन साहब हैं वो भी बोले जा रहे हैं। फिर उन सारी चीजों को बर्दाश्त किया जा रहा था, बर्दाश्त किया। नदीम अफजल चंद ने, मेरे ख्याल में ये सारे मिलके जो काम नहीं कर सके, नदीम अफजल चंद ने और चौधरी मंजूर साहब ने आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोकी है, उसके बाद मरियम नवाज का बयान देना वो उसका रिएक्शन था, और दैट इज नेचुरल। तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतर बात यह है कि आप एक नोबल कॉज के लिए इकट्ठे हुए थे। वो था पाक, जो हमारे तीसरे साथी बैठे हैं, इनकी जमात जो कहा करती थी, ये हुकूमत से निकली और कहते थे कि जी पाकिस्तान बस दिवालिया होने लगा है, 3 टुकड़े हो जाएगा, ये सोमालिया बन जाएगा, ये श्रीलंका बन जाएगा। तो हमने और पीपल्स पार्टी ने मिलके इस मुल्क को टूटने से बचाया, दिवालिया होने से बचाया। एक अच्छे कॉज पे इकट्ठे हुए लोग हैं। ये मेरे बयानात से या नदीम अफजल चंद के बयानात से ना ये इत्तेहाद तो बना था, ना इनके बना कुछ कहने से ये टूटेगा जी। ये इत्तेहाद ग्रेट और नोबल काउज के लिए बना गया था। तो इंशाल्लाह इसको हम कैरी ऑन करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर ठोकनी हो ना तो इनसे ज्यादा अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कर दूंगा, लेकिन फिर क्या होगा? मैं सिर्फ अगर इनकी क़यादत या इनकी हुकूमत पे मैं टॉन्ट करना शुरू कर दूं तो क्या होगा? मेरे ख्याल में इससे ज्यादा नहीं होता कि आप 24 घंटे 48 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे न्यूज में, मीडिया में आप इन रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये सस्ती शोहरत हासिल करना और इसके लिए स्टंट मारना जो है, ये चंद साहब को जेब नहीं देती। इसी से फिर गल बात जाती है।